السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو احباب ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آگے آگے آ جائیں۔ آپ میں سے اگر کسی کی میری طرح مجبوری ہے کمر درد کی تو اس کو تو اجازت ہے، ورنہ اب اللہ کی بات سننے کے لیے بھی ہم اگر ٹیک کے محتاج ہیں تو پھر عمل میں کیا حال ہوگا ہمارا۔ مٹھائی آگے والوں کو بھی ملے گی، پیچھے والوں کو بھی ملے گی، سب کو ملے گی۔ وہ بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی آگے آ جائیں، مل کے بیٹھیں، آگے آ جائیں۔ جتنا قریب ہو کے بیٹھیں گے، جتنا درمیان میں خلا نہیں ہوگا، اتنا زیادہ بات کرنے والے کو بھی آسانی ہوگی اور سننے والوں کو بھی پوری توجہ کے ساتھ سننے کا موقع ملے گا۔ ہاں کسی کی کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، وہ کرسی پہ بیٹھیں۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وقال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله وصدق رسوله الكريم۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ محمد۔ بیٹا جی آپ لوگ بھی آگے آ جائیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد۔ بزرگوں کافی ہو گیا جی، اب توجہ کے ساتھ آپ خاموش ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں نا، اس وقت میں بیٹھا ہوں نا اس جگہ پہ، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور طالب علموں، بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو، آپ سب کو، جنہوں نے قاری صاحب محترم کے پیچھے پورے کا پورا کلام مجید الف لام سے لے کے والناس تک سنا ہے، آپ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اور قاری صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ قاری صاحب کے جو سماعت کرنے والے تھے وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم جیسی کوئی اور دولت نہیں ہے، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نماز تراویح میں کلام مجید پڑھنے اور سننے کی جو سعادت ہے اور اس کی جو توفیق ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا سننا، یہ تو یوں ہی ایک عبادت ہے، لیکن افضل ترین صورت کلام مجید کو پڑھنے کی وہ ہے کلام مجید کو نماز میں پڑھنا، اور افضل ترین صورت کلام مجید کو سننے کی وہ ہے کلام مجید کو نماز میں سننا۔ تو قاری صاحب کو الحمدللہ پڑھنے کی توفیق ملی، آپ کو پڑھنے کی، آپ کو سننے کی توفیق ملی، یہ عظیم دولت ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اور شکر اس لیے بھی ادا کرنا ہے تاکہ ہمیں آئندہ بھی یہ توفیق ملتی رہے۔ دیکھیں آپ نے یہاں 1 گھنٹے کے قریب جتنا بھی وقت قاری صاحب جو ہے تراویح میں لگاتے تھے، یہ 1 گھنٹہ تو سبھی لوگوں کا گزر گیا، آپ کا بھی گزر گیا، جو باہر بازار میں تھے ان کا بھی گزر گیا، لیکن آپ کا یہ وقت قیمتی بن گیا، اور سننا بسا اوقات پڑھنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی سے سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع فرمائی۔ بیٹا یہ بند کر دو، موبائل چھوڑ دو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھے نا، ادھر توجہ سے بات سنو، یہ باہر جتنا مرضی کر لیا کرو، اندر کی ضرورت نہیں اس کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء شروع کر دی پڑھنا۔ تو سورۃ النساء کے 4-5 رکوع کے بعد یہ آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ وہ منظر بھی حبیب کیسا ہوگا جب ہم سارے کے سارے لوگوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ لے کے آئیں گے، پھر پوری کی پوری انسانیت کے اوپر، اولین سے لے کے آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر وہ آخری آدمی جو دنیا میں آئے گا جس کا نام جوہینا ہوگا، وہ جتنے لوگ ہیں ان سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنائیں گے۔ تو جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، غالباً عبداللہ بن مسعود نے آنکھیں بند کی ہوں گی یا آنکھیں نیچی کی ہوں گی، اس لیے کہ صحابہ کرام سرکار کا ادب بہت کرتے تھے، سرکار کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ ایک صحابی کو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کر دیں، تو انہوں نے کہا کبھی زندگی بھر جی بھر کے آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، میں کیا بیان کروں۔ ادب اور روب اتنا ہوتا تھا کہ نیچے دیکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی تو آواز آئی کہ اب بس کر دو، بس کر دو، کافی ہے۔ تو کہتے ہیں اب جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھی تو نبی علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کون کلام مجید پڑھتا ہوگا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دل کیا کہ میں یہ کلام مجید سنوں۔ اس لیے آپ نے کبھی کبھی محسوس کیا ہوگا کہ بہت خوش الحان قاری اگر تلاوت کر رہا ہو تو انسان کا اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، انسان سننے سے اس کا دل نہیں بڑھتا، انسان کہتا میں یہ کلام سنتا چلا رہا۔ تو آپ لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پر شکر ادا کریں، اور ساتھ ساتھ یہ عہد اور عزم بھی کریں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے ہم کسی طریقے سے نماز تراویح کے اندر کلام مجید سنا کریں گے۔ دیکھیں آج کل بہت سے فتنے ہیں، میرا جو اصل موضوع ہے وہ تو میں بعد میں شروع کروں گا، لیکن فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ کئی لوگ یہ بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب تراویح کس نے شروع کی ہے، تراویح کہاں پہ آ گئی اسلام کے اندر، جب سرکار نے 3 دن پڑھی ہے تو آپ لوگ اس کو کیوں لازم کرتے ہیں؟ یہ محرومی کی علامت ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کسی چیز کی توفیق چھین لیتے ہیں تو پھر وہ شخص اپنے غلط عمل کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، بات غلط کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے کہاں سے 20 تراویح نکال دی، نبی علیہ السلام تو 20 تراویح پڑھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم قربان جائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سنت تراویح کو اس طرح سے منظم کر کے امت کے اندر جاری کیا کہ ایک امام کو کہا کہ ان سب کو 20 رکعت نماز پڑھاؤ۔ اس وقت سے لے کے اب تک یہ سنت امت کے اندر تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اس لیے یہ دونوں گروہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اور درست بات یہ ہے کہ تراویح سنت موقدہ ہے، تراویح 20 رکعت سنت موقدہ ہے، اور تراویح پورا رمضان سنت موقدہ ہے۔ آج بتائیے کون سی شب ہے؟ 26 شب ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے 27، 28، 29 شب اب چھٹی ہوگی؟ چھٹی نہیں ہے، تراویح پورے کے پورے رمضان پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ 2 باتیں یہ آپ گنتے چلے جائیے، میں نے 2 باتیں ابھی تک عرض کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کلام مجید سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو توفیق عطا فرمائی ہے، یہ توفیق ملتی رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عہد اور عزم بھی کریں کہ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم کلام مجید کو اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ سنتے رہیں۔ اب کلام مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو سورہ یونس کی آیت ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واعظ اور نصیحت والی کتاب آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین اہل ایمان کے۔ قرآن مجید کے 53 نام ہیں، ان میں سے 4 نام مرکب ہیں اور باقی سارے کے سارے نام مفرد ہیں، لیکن قرآن مجید کے اتنے سارے ناموں میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو بار بار کلام مجید میں آئے ہیں۔ چنانچہ الکتاب قرآن کریم کا ایک نام ہے، الذکر قرآن کریم کا ایک نام ہے، الہدا قرآن کریم کا ایک نام ہے، القرآن خود قرآن کریم کا نام ہے، رحمت یہ بھی قرآن کریم کا نام ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کی 4 صفات یا 4 ناموں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ یہ واعظ ہے۔ عربی کا لفظ ہے واعظ۔ واعظ کا مطلب ہوتا ہے ایسے طریقے سے بات کرنا کہ جو کسی بھی سننے والے کے دل میں گھر کر جائے۔ قرآن مجید واعظ کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، یہ ذکر ہے، یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تمہارا مقصد زندگی کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ تم زندگی کس طرح سے گزارو، یہ بتاتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں نے صحیح زندگی گزار کے کیا فائدے لیے، اور تم سے پہلے لوگوں نے غلط روش اختیار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے کس طرح سے مستحق ہو گئے۔ یہ ہے واعظ اور نصیحت۔ اور قرآن کریم کا انداز ایسا ہے کہ قرآن کریم کہیں واعظ و نصیحت کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کو بتلا کے، بتاتا ہے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں 4 سو تمہارے ہیں، تو تم ان ساری کی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار نہیں بن سکتے۔ کہیں ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام مجید کے اندر پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا ہے، نیک لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، برے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اچھی امتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، بری امتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پھر جو عذاب ان امتوں کے اوپر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عذابات کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو یہ سارے کے سارے لوگ سرکش تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اب قرآن مجید کی ایک صفت ہو گئی واعظ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اس کی تفصیل بعد میں عرض کرتا ہوں۔ دوسرا بتایا وشفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر بھی بیماریاں ہیں، تکبر سینے کی بیماری ہے، ایمان کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہوتی ہے۔ کافر کیوں نہیں مان لاتے تھے، اب کافر کیوں نہیں مان لاتے؟ کبر کی وجہ سے۔ تکبر کا علاج قرآن کریم ہے، حسد کی بیماری ہے، علاج قرآن کریم ہے، اسی طرح سینے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان سب کا علاج قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم شفا ہے، قرآن کریم انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، آخرت کے ساتھ انسان کو جوڑتا ہے، اللہ کے ساتھ انسان کو جوڑتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، دنیا پرستی سے وہ باہر نکلتا ہے۔ پھر تیسری صفت ارشاد فرمائی وہدن، قرآن ہدایت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم، قرآن وہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کریم رحمت بھی ہے، قرآن کریم کے الفاظ رحمت، قرآن کریم کے معانی رحمت، قرآن کریم کا مصحف رحمت، قرآن کریم پڑھنے والا سراپا رحمت، قرآن کریم کو اپنے دل میں بسانے والا سراپا رحمت، اور قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والا سراپا رحمت۔ تو 4 چیزیں یہاں پہ ارشاد فرمائیں۔
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب جیسا کہ قاری صاحب نے دعا کے اندر یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام مجید کے حقوق ادا کرنے والا بنے۔ دیکھیے کلام مجید وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ مستشرقین وہ لوگ جو کافر ہیں اور اسلام کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں، چونکہ کافر ہیں مومن تو ہے نہیں، اس لیے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بات کو ذرا غور سے سنیے گا، ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اس بات کو تو نہیں مانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، البتہ کہتے ہیں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ ہے وہی والا کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ان پہ اترا تھا، وہ تو مانتے نہیں ہیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ وہی کلام مجید ہے جس کی تلاوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہ وہی والا کلام مجید ہے جس کلام مجید نے 3 دہائیوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی 2.5 سال، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک 36 ہجری تک اسلام نے فارس کو بھی فتح کر لیا تھا، اسلام نے روم کو بھی فتح کر لیا تھا، اور کلام مجید کی قوت نے ان کے اندر یہ چیز پیدا کی تھی، کلام مجید کی تلاوت اور کلام مجید کے عمل نے ان کے اندر یہ قوت پیدا کی تھی کہ وہ لوگ پوری کی پوری دنیا کے حکمران بنے۔ تو اب کلام مجید تو وہی ہے نا، کلام مجید میں تو کوئی تبدیلی نہیں نہ آئی، لیکن آج امت کے حال آپ کے سامنے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ معزز نے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کا اعزاز اس لیے تھا کہ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تھے، وہ قرآن کو اپنے اوپر طاری کر کے پڑھتے تھے، وہ قرآن کو پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یہ ابھی حافظ صاحب نے، کیا نام ہے جو حافظ صاحب؟ فاتح، یہ فاتح صاحب نے سورۃ الطور کی تلاوت کی ہے، ابتدائی آیات کی۔ اس میں ایک آیت آتی ہے ان عذاب ربک لواقع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے کسی جگہ سے، تو ایک قاری صاحب کو سنا کہ یہ والی آیات تلاوت کرنا ہے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع۔ ایمان کی حرارت کے ساتھ انسان اگر اس آیت کو پڑھے تو یقیناً وہی والی کیفیت طاری ہوگی جو عمر رضی اللہ عنہ پہ طاری ہوئی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، بے شک تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کے رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے سننے کے بعد بیمار ہو گئے، گھر چلے گئے، 1 ماہ تک بیمار رہے، اور لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا ان کو ہوا کیا ہے۔ اس ایک آیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 ماہ بیمار رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، سورہ یوسف، پڑھتے 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 گر جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری رات ایک آیت بار بار پڑھتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ قیامت کے دن غیب سے ایک آواز آئے گی، او مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ، آج علیحدہ ہو جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ اس آواز کے لگنے کے بعد دفعتاً سارے کے سارے انسان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مجرم ایک طرف ہو جائیں گے اور مومن ایک طرف ہو جائیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا میرا شمار کون سے گروہ میں ہوگا۔ یہ کلام ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَلِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ۔ یہ قیامت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور قیامت آ کے رہے گی اور قیامت ہر چیز کو پچھاڑ دے گی۔ ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بیمار ہیں، چارپائی کے اوپر ہیں، بیمار پڑے ہوئے ہیں،
کسی نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی لہم من فوقہم، کیا ہے جی غواش، کہ لہم من فوقہم غواش، ان کا جو بچھونا ہوگا وہ جہنم کی آگ کا ہوگا اور ان کے اوپر بھی آگ کی تہیں ہوں گی۔ بار بار یہ آیت پڑھتے رہے، پڑھتے ایک دم کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کر دی۔ کسی نے کہا آپ بیمار ہیں، گر جائیں گے، کہتے ہیں اس آیت کے سننے کے بعد بھی کوئی بیٹھ کے پڑھ سکتا؟ اس آیت کے سننے کے بعد بھی وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا؟ یہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے اوپر کلام مجید پڑھنے کے بعد اثر ہوتا تھا۔ فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، اس طرح لوگوں ڈاکوؤں کی عادت ہوتی ہے، ڈاکہ مارنے کے لیے جس جگہ جا رہے تھے تو ایک گھر میں سے آواز آئی، سورہ حدید کی آیت، الم یکن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل ڈر جائیں؟ تو ایک دم دل کی حالت بدل گئی اور کہنے لگے بلا یا رب قد آنا، بلا یا رب قد آنا، اے رب کیوں نہیں، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ اسی وقت سے زندگی تبدیل ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلام مجید پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ نے تمہیں جو چیزیں دی ہیں محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ تو سوچنے لگے کہ اچھا میں اس وقت تک، میرا تو ایمان ہی کامل ہو سکتا جب تک میں محبوب ترین چیز خرچ نہ کر لوں۔ تو اب جائزہ لینے لگے میرا محبوب کون سی چیز ہے، سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ سرکار کے ہاں پیش ہو گئے اور کہنے لگے کہ سرکار میں نے اندازہ لگایا میرے سارے مال میں سے یہ میرا ایک باغ ہے بیرحا، پانی بھی اس میں بڑا میٹھا ہے، کھجور کے درخت بھی اس میں تا حد نگاہ ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم نیکی کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، میں یہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں۔ کبھی ہم نے بھی کلام مجید کی ایک آیت کو سن کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ کلام مجید اس طرح پڑھا ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا قوم عاد کا قصہ سننے کے بعد کوئی شخص ظلم کر سکتا ہے؟ قوم عاد اتنی طاقتور قوم تھی کہ یوں کر کے درخت کو لیتے تھے اپنے ہاتھ میں، یوں کر کے 2 دفعہ ہلاتے تھے، درخت اپنی جڑ سے باہر آ جاتا تھا، اتنے طاقتور لوگ تھے۔ اللہ نے جو خالق ان کی طاقت کی مثال دے رہے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، ایسے لوگ کہ ان کی مثال شہروں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ تو اتنے طاقتور لوگ اور طاقت کے گھمنڈ کے اندر یہ سلوگن بنایا ہوا تھا، نعرہ بنایا ہوا تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے؟ تو آج ہمارے ہاں یہ جتنے ظلم کرنے والے ہیں، طاقت کے نشے کے اندر چور ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیا وہ یہ قوم عاد کا قصہ نہیں پڑھتے؟ اگر قوم عاد کا قصہ یہ دل سے پڑھتے تو یہ اپنے ظلم سے باز نہ آ جاتے۔ پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر کیسا عذاب بھیجا کہ یوں کر کے پوری کی پوری قوم کو اٹھایا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنے اوپر لے کے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کی چیخیں سنی اور وہاں سے پٹخ کے اللہ نے زمین پہ مار دیا۔ اور قرآن نے پھر ان کی اس منظر کشی کی ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یوں زمین پہ پٹھے پڑے تھے جس طرح کھجور کے تنے تیز آندھی کے بعد زمین پہ کھوکھلے پڑے ہوئے، قد لمبے لمبے تھے نا، تو کھجور کے تنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح قوم شعیب کا قصہ پڑھنے کے بعد کوئی ملاوٹ کر سکتا؟ قوم شعیب کا قصہ پڑھنے کے بعد کوئی فراڈ اور دھوکہ کر سکتا؟ ایسے تیز ترار لوگ تھے کہ کم توڑتے تھے لیکن پتہ نہیں لگنے دیتے تھے۔
دیکھا نا ہمارے یہاں ڈیجیٹل کانٹے رکھے ہوئے ہیں، بتاتے ہیں جی یہ دیکھو جی 1000 پورا ہوتا وہ 800 گرام ہے، اور کہتے ہیں جی یہ تو ہاتھ کی کاریگری ہے۔ کبھی قوم شعیب کا قصہ پڑھا ان لوگوں نے؟ کبھی سوچا اس بات کے اوپر کہ وہ کتنے سمجھدار تھے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی قوم کے اوپر 3 عذاب بھیجے۔ آج ہماری قوم میں مختصر کر رہا ہوں بات، آج ہماری قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں، ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، ایک ایسی جگہ میں بیٹھے ہیں جو دانشگاہ ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم جنس پرستی میں کون سا گناہ ہے؟ کیا کوئی بندہ قوم لوط کا قصہ پڑھنے کے بعد یہ بات کر سکتا ہے؟ جس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قوم تھی جس نے زمین پر پہلی مرتبہ یہ گناہ کیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ جو جہاں تھا وہیں پتھر ہو گیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں، یہ ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ قاری صاحب سے پوچھئے کہ یہ آیت بار بار کون سی سورت میں آ رہی ہے؟ سورہ قمر میں آ رہی ہے، اور بار بار کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہر قوم کے قصے کے بعد یہ کہا جاتا ہے۔ قوم نوح کا قصہ پورا ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قوم عاد کا قصہ پورا ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قوم ثمود کا قصہ پورا ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قوم لوط کا قصہ پورا ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، قوم نوح کے قصے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کیا قوم نوح کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں کہہ رہا ہے؟ قوم عاد کے قصے کے بعد کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کس کو کہا جا رہا ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے، جس طرح ان کی اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی تمہارے بھی اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں۔ یہ تو حضور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جس کی وجہ سے پوری قوم ایک عذاب سے ہلاک ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ، 3 دعائیں کی تھی، 2 دعائیں قبول ہو گئی، ایک دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت فرمایا کہ نہیں یہ ہوگا۔ اس میں سے ایک دعا کیا تھی کہ یا اللہ، جس طرح پچھلی قوم ساری کی ساری ایک ہی عذاب سے مٹ جاتی تھی، میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا، ورنہ ذرا سوچتے چلے جائیے، ابھی میں نے آپ کو 1-2 مثالیں دی ہیں جو کچھ پچھلی قوموں نے کیا تھا ہماری اس امت کے اندر، امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، لیکن ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ یہ تعلق ہی نہیں بنایا کہ ہم قرآن کو اس نیت سے پڑھیں کہ قرآن سے میں نصیحت حاصل کروں، میں غور کروں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن ایسا پڑھو کہ قرآن کو اپنے اوپر طاری کرو، یوں سمجھو قرآن تم سے باتیں کر رہا ہے، یوں سمجھو قرآن تمہارے لیے نازل ہوا ہے۔ جب انسان قرآن کو اس طرح سے پڑھتا ہے تو پھر انسان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کا دل آخرت کے ساتھ جڑتا ہے، پھر انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، پھر دنیا پرستی اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر دنیا کے لیے فراڈ کرنا اس کے اندر سے نکلتا ہے، پھر ظالم کا ظلم ختم ہوتا ہے، پھر انسان کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، پھر انسان کو اپنا مقصد زندگی سمجھ آنا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، کلام مجید کے ساتھ جو شخص اپنا تعلق بناتا ہے، یہ کلام مجید اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، جنت میں اس کو داخل کرواتا ہے۔ اور جو کلام مجید کو پیچھے رکھتا ہے، ابھی قاری صاحب نے آخر میں کیا دعا کی ہے، وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً، اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ کلام پاک جس طرح حق میں گواہی دے گا، کچھ کے خلاف بھی گواہی دے گا۔
القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ تو جس نے کلام مجید پہ عمل ہی نہیں کیا، کلام مجید کو کبھی اس نقطہ نظر سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ کلام مجید پڑھنے کے ہمارے ہاں 3-4 موقع ہیں۔ گھر بن گیا، بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کرواؤ، وہ بھی بچوں سے پڑھواتے ہیں، خود نہیں پڑھتے۔ دکان نہیں بنائی ہے، چلو جی بچوں کو بلا کے کلام مجید پڑھا دیا۔ بندہ فوت ہو گیا، اس کے سارے ثواب کے لیے کلام مجید پڑھ لی۔ بھائی کلام مجید سے مردے بھی بخشوائے جاتے ہیں، کلام مجید سے دکانوں میں برکت ہوتی ہے، کلام مجید سے گھروں میں بھی برکت ہوتی ہے، کلام مجید سے بچی رخصت کرتے وقت سر پہ رکھے اس سے بھی برکت ہوگی۔ پر قرآن آیا تو اس لیے نہیں ہے نا، آیا تو اس لیے تھا کہ زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے، لیکن زندگیاں وہی کھڑی ہیں۔ تو جب تک کلام مجید کے حقوق ادا نہیں کریں گے، ہماری زندگیوں میں دوستوں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور کوئی 30 کا ہے، کوئی 20 کا ہے، کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، اور اب تو ایسی بے ثباتی ہے کہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کس وقت موت آ جائے۔ تو کلام مجید کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کلام مجید کے ساتھ تعلق رکھنے کے 2 فائدے تو لازماً ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ دنیا کے ساتھ ہے، ایک فائدہ آخرت کے ساتھ ہے۔ اور جو ایک فائدہ کر رہا ہوں یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی 1 2 3 4 بندوں کے بارے میں نہیں دیکھا، بے شمار لوگوں کے بارے میں دیکھا ہے۔ جو شخص کلام مجید کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے، موت کی سختی اس میں نہیں آتی، بہت اس پر آسان ہے۔ اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ قبر سے لے کر جنت میں داخلے تک کلام مجید پھر اس کا ساتھی ہے، کلام مجید پھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر! کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جب قبر میں جائیں گے اور منکر نکیر سوال کے لیے آئیں گے اور کلام مجید دائیں طرف کھڑا ہوگا، اور منکر نکیر کہیں گے کہ بھئی ہم نے سوال کرنے ہیں، ہم کسی کی موجودگی میں سوال نہیں کرتے، چلو جاؤ یہاں سے۔ تو کلام مجید کہے گا میں نہیں جاتا، سوال تمہیں میری موجودگی میں ہی کرنے پڑیں گے، میں تو اس وقت تک اس سے نہیں جدا ہوں گا جب تک اسے جنت میں داخل نہ کرواؤں، اس لیے کہ اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، تو اب میں جنت میں داخلے تک اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر! لیکن اس کے مقابلے میں جس نے کلام مجید کو وقت نہیں دیا، بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں کلام مجید پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کئی ہمارے بزرگ ملتے ہیں، جناب وظیفے اتنے کرتے ہیں، میں نے کہا جی کلام مجید پڑھنا آتا جی؟ وہ کلام مجید پڑھا ہی نہیں جی۔ تو بھائی نہیں آتا تو آپ سیکھ لیں، کہ جی آپ بوڑھے ہو گئے یا کیا کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے، اگر ایک انسان اس نیت سے کلام مجید کی ایک آیت روزانہ پڑھتا رہے، یہ غور سے سنیے گا، اگر کوئی شخص کلام مجید کی ایک آیت آدھی آیت ترتیب کے ساتھ روزانہ پڑھتا رہے، 10 منٹ یاد کرنے کی کوشش میں لگا رہے، نیت یہ کر لے کہ میں نے کلام مجید حفظ کرنا ہے، قیامت کے دن انشاءاللہ حفاظ میں اٹھایا جائے گا، حفاظ میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی بات نہیں، 60 کا 65 کا نیت کر لے میں نے کلام مجید حفظ کرنا ہے، اور ایک آیت پڑھنا شروع کر دیں۔ جس طرح حافظ صاحب یاد کرواتے ہیں نا، ایک آیت پڑھی، بار بار اس کو دہرایا، بار بار اس کو دہرایا، اگلے دن ایک آیت اگلی اور اگلی تیسری ملا لی، پھر 2 آیتیں بنا لیں، پھر اس کے بعد اگلے دن اس کے ساتھ ایک تیسری آیت ملا لیں، یعنی یہ معمول بنا لیں۔ تو ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ حفاظ میں اٹھایا جائے گا۔ تو اب بتائیے کہ کلام مجید کے ساتھ تعلق بنانا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ لیکن ہمیں اس کے لیے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، یہ سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کوئی تو ہو جو ہمارے حق میں شفاعت کر سکے، سفارشی بن سکے۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، میں ایک آخری بات ختم کرتا ہوں، مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ امید، سب سے زیادہ تکیہ، سب سے زیادہ اعتماد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پہ ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا جی؟ ہمارے پلے تو عمل ہے کوئی نہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری سفارش انشاءاللہ کون کریں گے؟ بولے، سارے بولیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے انشاءاللہ سفارش۔ اب سورہ فرقان یہ کہتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ان کی شکایت اللہ کو لگائیں گے. جنہوں نے ہمارے لیے سفارش کرنا تھی وہ شکایت لگائیں گے اللہ کو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے کہ اے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ صرف کفار کے بارے میں نہیں ہوگا، ان مومنین کے بارے میں بھی ہوگا جنہوں نے قرآن کو وقت ہی نہیں دیا، قرآن کو سمجھا ہی نہیں. اب آ جائیے دوبارہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں دو واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم میں دو واز کرنے والے چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک خاموش واز کرنے والا ہے، ایک بول کر واز کرنے والا ہے. پھر ارشاد فرمایا جو خاموش واعظ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ موت ہے، اور جو بول کر واز کرنے والا ہے وہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کلام مجید ہے. تو اس کلام مجید کے جو حقوق ہیں، تلاوت سب سے پہلا حق ہے. دوسرا حق اس کی تعلیم ہے، اس کو سیکھنا ہے. تیسرا حق تفہیم ہے، اس کو سمجھنا ہے. چوتھا حق تعمیل ہے، اس پر عمل کرنا ہے. پانچواں حق تبلیغ ہے، اس کو آگے بھی پہنچانا ہے. اور چھٹا حق تنفیذ ہے، اس کو انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے. یہ کلام مجید کے وہ حقوق ہیں جن کا کلام مجید قیامت کے دن مطالبہ کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام مجید کو ہمارے حق میں سفارشی بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام مجید کو ہمارے حق میں قیامت کے دن سفارشی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کر دی ہے دعا کرنی ہے. الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حمدا بالتسبيح ولك الحمد حمدا بالتقديس ولك الحمد حمدا بالتعظيم والتجليل. اللهم لك الأسماء الحسنى ولك الصفات العلى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد المصطفى المرتضى المجتبى وعلى آله النخباء وأصحابه النجباء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا
واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك يا رب موجبات رحمتك، نسألك يا رب موجبات رحمتك، نسألك يا رب موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وعزائم مغفرتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مستوهبا للذرية إلا وهبته ذرية صالحة طيبة، ولا عذوبا إلا زوجته، ولا عذوبا إلا زوجته، ولا منكوحا إلا وهبته ذرية صالحة طيبة، ولا طالبا للمركب إلا وهبته مركبا، ولا طالبا للمسكن إلا وهبته مسكنا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے خاص رحم و کرم سے اور فضل سے اس محفل کی برکت سے، محفل تکمیل تلاوت قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہماری سیئات سے درگزر فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین. یا آخری عشرہ رمضان ہے، یا اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین. یہ کلام مجید جو نماز تراویح میں تلاوت کیا گیا، یا الہ العالمین اس تلاوت کو بھی شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ سننے والوں کے سننے کو بھی شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ پڑھنے میں جو کمی کوتاہی غفلت ہو گئی، سننے میں جو کمی کوتاہی غفلت ہو گئی، یا اللہ اس عبادت کو کامل پر قبول فرما، یا اللہ اس عبادت کو کامل پر قبول فرما، یا اللہ اس عبادت کو کامل پر قبول فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین. ہم نے رمضان میں آپ کی توفیق سے جتنے اعمال کیے، یا ارحم الراحمین ان سب اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما، ان سب اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما، یا الہ العالمین، یا رب العالمین. ہمارے اعمال کو ریا سے محفوظ فرما، ہمارے اعمال کو ریا سے محفوظ فرما،
ہمارے اعمال کو ریا سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، جس ذوق و شوق سے رمضان میں ہم عبادت کرتے رہے، یا اللہ رمضان کے بعد بھی سارا سال اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ ہم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، نماز آپ کا سب سے بڑا فریضہ، یا ارحم الراحمین ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، نماز میں سستی اور غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ نماز میں سستی اور غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے رحم سے، کرم سے، فضل سے ہمیں تلاوت کلام مجید کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، کلام مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید میں، کلام مجید میں غور و خوض کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، کلام مجید میں تدبر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، کلام مجید پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اس امت کو قرآن کے ساتھ عظمت نصیب فرما۔ اس امت کو کلام مجید کے ساتھ رفعت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس امت کے زوال کو عروج میں تبدیل فرما۔ اس امت کے زوال کو عروج میں تبدیل فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس امت میں باہمی انتشار، اختلاف اور افتراق کو اتحاد کی دولت کے ساتھ تبدیل فرما۔ اتحاد کی دولت کے ساتھ تبدیل فرما۔ اتحاد کی دولت کے ساتھ تبدیل فرما۔ کفار کے مقابلے میں سب مسلمانوں کو متحد فرما۔ کفار کے مقابلے میں یا اللہ سب مسلمانوں کو متحد فرما۔ کفار کے مقابلے میں سب مسلمانوں کو متحد فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، کلام مجید کو ہمارے سینوں کے روگ کی شفا بنا۔ ہمارے سینوں کے روگ کی شفا بنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں روحانی اور جسمانی امراض سے شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، غریبوں کی غربتوں کو دور فرما۔ مساکین کی مسکنت کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی میں سہولت پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حلال رزق وافر نصیب فرما۔ حلال رزق وافر نصیب فرما۔ حلال رزق وافر نصیب فرما۔ لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، جتنے مسلمان حالت ایمان و اسلام میں دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت و عافیت کا لباس فرما۔ جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک آپ کے پاس پہنچ چکے ان کی کامل مغفرت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، جو اپنے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے، بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ اچھے جوڑ نصیب فرما۔ یا اللہ اچھے جوڑ نصیب فرما۔ یا اللہ اچھے جوڑ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن گھروں میں اختلاف ہے، آپس کی ناچاکی ہے، یا اللہ اسے محبت کے ساتھ تبدیل فرما، اسے رحمت کے ساتھ تبدیل فرما۔ یا ارحم الراحمین، سب کے گھروں میں سکون، چین، اطمینان عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، یقیناً اس مجلس میں بہت سے ہمارے ساتھی ایسے ہیں یا اللہ جن کے دلوں میں بہت سی خواہشات ہیں، جائز خواہشات ہیں، یا اللہ سب کی جائز خواہشات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ جن کے ہاں اولاد کی نعمت نہیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا ارحم الراحمین، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں میرے مولا،
آپ نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، جتنے مسلمان پوری دنیا میں اس نعمت سے محروم ہیں، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، ہماری سب بہنوں کی گودیں ہری فرما، یا اللہ سب بہنوں کی گودیں ہری فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، سب کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ جن کو آپ نے اولاد کی نعمت دی، یا ارحم الراحمین، یہ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی ہے، یا ارحم الراحمین، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اولادوں کو شیطان اور نفس کی مکاریوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، خاص طور پہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، انہیں پاکیزگی والی زندگی نصیب فرما، انہیں عفت و عصمت والی زندگی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ کئی رمضان نصیب فرما، یا اللہ ہمیں صحت و عافیت اور ایمان کے ساتھ کئی رمضان نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، ایمان اور صحت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، اور یا اللہ ایمان والی موت بھی ہم سب کو نصیب فرما، حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرما، خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما، خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما، خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا ارحم یہ چھوٹے بچے آرام سے ایک ایک ہو کے باہر نکلیں، مٹھائی اپنے لیتے ہیں۔